جی بہت زیادہ آپ راشد جاوید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ارشد شریف مرحوم شہید کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بہت ہی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ حالانکہ آج ورکنگ ڈے تھا اور وہ بھی تھرسڈے تھا، یعنی یہ بھی نہیں کہ فرائیڈے ہو، ایون دین بہت بڑی تعداد میں لوگ دور دور کے علاقوں سے اسلام آباد کے چل کر وہ وہاں تک آئے اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے ان کو الوداع کیا۔ ارشد شریف ایک بہت اچھے انسان تھے، بہت بڑا نام تھے وہ، اور انفارچونیٹلی آپ جانتے ہیں کہ ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ بڑا ہی افسوسناک ثانیہ ہے۔ ابھی اس پہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کس کا کام ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آج کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ ہاں، آج ایک جو نئی چیز تھی، نئی ڈیولپمنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ ریس کورس پارک لاہور، جس کو جیلانی پارک بھی کہا جاتا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے، اسد عمر بھی ان میں شامل تھے، فواد چودھری بھی شامل تھے، سامع ملک وزیر عمران خان صاحب بھی شامل تھے، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ان کی ارشد شریف صاحب کی۔ بہرحال اچھی بات ہے، عمران خان صاحب بھی نکلے اور انہوں نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ بالکل ادا کرنی چاہیے، یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج کی تو بہت بڑی نیوز ہے، پہلے میرے ظاہر ہے ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا کہ بڑی نیوز کے انڈر ان کی نیوز دب نہ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو جو بہت بڑی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آج پاک آرمی کے دو نہایت اہم افسران، ایک ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پبلک سے ڈیل کریں یا پریس ریلیز کوئی بھی جاری کریں یا کوئی بیان، عام طور پہ فوج کی کوئی وہ اپڈیٹس دینی ہو، کوئی فوج کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہو، کوئی میٹنگ ہو تو اس کے منٹس شیئر کرنے ہو، تو ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ سامنے آتے ہیں، آج کل لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب ہیں، اور کم گو سے آدمی ہیں اور بڑا جسے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے اور کیلکولیٹڈ بات چیت کرتے ہیں، تو وہ اس میں ہے۔ اور ویری امپورٹنٹلی اس میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے بھی شرکت کی۔ تو بیسیکلی بہت اہم پریس کانفرنس تھی، اور ظاہر ہے کہ چنے ہوئے چند صحافیوں کو اس میں بلایا گیا تھا، جس میں غریدہ فاروقی تھیں، جس میں کامران شاہد صاحب تھے، اور سلیم صافی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے انہی تینوں کو دیکھا تو میں انہی کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ میرے بھی آفس آورس چل رہے تھے، اتفاقاً مجھے تھوڑا سا کلپ دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ پریس کانفرنس بہت امپورٹنٹ رہی، اور دونوں جو ڈی جی صاحبان تھے انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ ایک ڈیٹ بھی یا ایک ٹائم بھی کہا ہے، ان جہاں سے فوج ہے ایک پولیٹیکل وہ کہہ رہی کہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مارچ 2021۔ جی ویورز، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، مارچ 2021، یہ میں آپ کو یاد کرانے لگا ہوں، یہ 6 مارچ تھی اور میں اسلام آباد میں تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہ دن تھا جب عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہے، اس سے 2-3 دن پہلے یا ہفتہ پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب عبدالحفیظ شیخ کو ہرا کے سینٹ منتخب ہو گئے تھے قومی اسمبلی کی سیٹ سے، اور یعنی سوری اسلام آباد کی سیٹ سے وہ منتخب ہوئے تھے، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹ بھی وہی ہوتی ہے، اچھا، تو وہ وہاں سے منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی سے، اور ان کو زیادہ ووٹ مل گئے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے یہ شیک کر گئی تھی، اور یہ بڑا کلیئر نظر آ رہا تھا کہ اب یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے۔ لیکن وہ اعتماد کا ووٹ بہرحال پھر انہوں نے خود ہی حاصل کیا، نہ ان کو صدر مملکت نے کہا، نہ اپوزیشن نے کوئی اس کی ریکوزیشن جمع کرائی، نہ کوئی ان کے خلاف اس وقت تحریک عدم اعتماد لائے گی، اپوزیشن نہیں لا رہی تھی، اپوزیشن وہ جو آج کی گورنمنٹ ہے کیوں نہیں لا رہی تھی؟ یہی تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں غلطی سے یا جان بوجھ کے ارادتاً یا غیر ارادتاً بتا دیا کہ جی مارچ 2021 کے بعد سے ہمیں پولیٹیکل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سینٹ چیئرمین کے خلاف بھی تحریک عدم اعتمادی وہ بھی ناکام ہوئی، مسلم لیگ نون کے 14 بندوں نے غداری کی، پارٹی ڈیسیژن کے خلاف ووٹ دیا، اگر آپ کو یاد آئے۔ تو یہ آج بڑی بات تھی کہ یہ ایک اعتراف کیا گیا ہے، اپریشیٹڈ، مچ اپریشیٹڈ۔ چلیں اگر انہوں نے ایک ڈیٹ بھی بتا دی کہ اس کے بعد سے، تو اٹ مینس کہ کوئی لیسن لرن کیا ہے۔ ویسے کیا واقعی لیسن لرن کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، کیا یہ آج بھی اے پولیٹیکل ہے؟ یا آپ نے سوچتے ہیں میں اس پہ کچھ نہیں کرتا؟ یہ اے پولیٹیکل صرف اس حد تک ہے کہ یہ عمران خان کی سپورٹ نہیں کر رہے، اور بظاہر پی ڈی ایم کی بھی سپورٹ نہیں کر رہے۔ عمران خان کے ساتھ ان کی سپورٹ جب ہٹ گئی، عمران خان کے لیے ان کی سپورٹ جب ہٹ گئی، تو وہ پی ڈی ایم کو آٹومیٹیکلی گرین سگنل تھا، پی ڈی ایم کو بھی تھا اور ان کے کئی ایم این ایز کو بھی تھا کہ بھی بے شک اڑنا ہے تو اڑ جاؤ،
اب ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. ویورز وجہ کیا ہے اس بات کی؟ آئیے آج اس گہرائی میں تھوڑا سا جاتے ہیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. پرفارمنس زیرو پرفارمنس. اگر پرفارمنس ہوتی اور واقعی معیشت کامیابی سے چل رہی ہوتی تو آپ یقین کیجئے کوئی ایک ممبر بھی اس بات کا کوئی اثر نہ لیتا کہ عمران خان کی پشت پہ اب ان کا ہاتھ ہے یا نہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے یار، گورنمنٹ چل رہی ہے، سپورٹ کرو، گورنمنٹ میں رہو، اور بالکل اب آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور ملک کی امپرومنٹ کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو آئین میں ہمیں 5 سال کی مدت ملی ہے اس کے اندر لیکن پرفارمنس تو تھی نہیں، پرفارمنس نہیں تھی. یہ صرف پیچھے والوں کا ایک آرڈر تھا کہ بندے کے بچے بنو اور عمران خان کے ساتھ رہو. خبردار جو دائیں بائیں کسی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی یا کسی سے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈر کے رہے. جب انہوں نے دیکھا ہاتھ ہٹ گیا وہ بھی گئے. یہ وجہ تھی تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی. یہ تھی جی اصل ریزن. اب آتے ہیں جی دوسری اور تیسری بات کی طرف. کل عمران خان لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں اور لبرٹی چوک میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ 11 بجے پہنچیں. 11 بجے کون پہنچتا ہے جی؟ ہمارے آفس میں بھی کل انہوں نے کہہ دیا کہ ورک فرام ہوم کر لیں. کئی اور اداروں نے بھی اور کمپنیز نے بھی امپلائیز کو کہہ دیا کہ ورک فرام ہوم کر لیں بے شک آپ. تو ایک طرح سے چھٹی کا دن ہی بن جائے گا. لیکن عمران خان کا پلان یہ کہ وہ 4 نومبر تک یعنی تقریباً 8 دنوں میں اسلام آباد پہنچنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے نا، 28 29 30 31 1 2 3 4 جی 8 دنوں میں وہ ٹوٹل اسلام آباد پہنچنا چاہ رہے ہیں. کہنے کہ جس دن شروع کیا ہے اس سے ایگزیکٹ 1 ہفتے بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچیں. اچھا ویورز، اب یہ دیکھیے کہ ان حالات میں کیا یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا کہ یہ ناکام ہوگا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ خاص کامیابی نہیں ملے گی. میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت اب بہت سارے اسپانسرز ان کے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں. بہت سارے اسپانسرز ہٹ گئے ہیں. پیسوں کی قلت ہے. خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیسے ان کے پاس ہوں بھی تو وہ نہیں لگائیں گے. اس میں آپ کو پتہ ہے، یہ میں کوئی نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا، ان کی ہیبٹ ہے وہ نہیں لگائیں گے. اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی کہیں گے کہ یار کیا ضرورت ہے اس وقت لانگ مارچ کرنے کی، جبکہ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن مجھے تو مستقبل قریب میں ہوتے نہیں نظر آ رہے، ٹائم پہ ہی ہوں گے. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر ہی الیکشن ہمیں قبول کرنا پڑیں گے، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. یہ عمران خان کہہ چکے ہیں، یہ عمران خان بالکل کہہ چکے ہیں. اچھا تیسری بات میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. ہم 1 منٹ کے لیے چلیں تھوڑا سا نا پی ڈی ایم پہ تنقید کرتے ہیں. بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر وہ اسلام آباد آ رہے ہیں آپ ان کو چلیں 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ یہ اسمبلی 6 اگست تک چلنی ہے، چلو جی آپ کہہ دیں 6 جون کو ختم کر دیں گے، یا چلو جی 6 مئی کو ختم کر دیں گے. فار ایگزامپل آپ 3 مہینے پہلے پہ آ جائیں تو مان جائیں، کیا آ جائے آپ نے کون سے کوئی 3 مار لینے. اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. گارنٹرز بیچ میں بیٹھتے ہیں جب بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے. ان کی بھی ڈیل ہوگی تو کوئی گارنٹرز بیٹھیں گے، کوئی سگنیٹریز بیٹھیں گے، سگنیچرز ہوں گے، وٹنس ہوں گی. آپ جانتے ہیں معاہدہ ایسے ہی ہوتا ہے دو فریقوں میں، وہ ہو جاتا ہے. آپ مجھے ایمانداری سے میرے ویورز بتائیے ریگارڈلیس آف یور پارٹی افیلیشن، میں تو آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم واقعی اپنی بات پوری کر دے گی. اگر وہ کہیں گے کہ ابھی 6 مئی کو ٹھیک ہے ہم اس سسٹم کو ختم کرتے ہیں، الیکشن میں چلے جاتے ہیں، تو وہ واقعی 6 مئی کو اس ڈیل کو پورا کر دیں گے. کیونکہ ان کو لاج ہوگی کہ بھائی جو لوگ بیچ میں گارنٹرز ہیں ان کی بھی لاج رکھنی ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ اسی طرح ہے کہ نواز شریف جو تھے پھر انہوں نے 10 سال الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. بے شک مشرف کرسی چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے، نواز شریف پھر اس اسمبلی میں نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. پھر جا کے وہ 14 سال بعد ان کو دوبارہ وزیر اعظم بننا نصیب ہوا تھا. یہ ذرا یاد کیجئے گا ان باتوں کو آپ. وہ پھر بھی کوئی اپنی بات کا لاج رکھیں گے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب لاج رکھیں گے اپنی بات کا، اپنے الفاظ کا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے تو جی ڈھول پٹیں کہ جی زبردست جی زبردست جی حکومت نے ہماری بات مان لی، بڑی ہمیں خوشی ہے. 1 سے 1.5 مہینے بعد یہ دوبارہ لانگ مارچ کریں گے، یہ دوبارہ اپنے کرتوت شروع کریں گے. میں آپ کو لکھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو لکھ کے کہہ رہا ہوں. اب اگلی بات کی، اس لیے گورنمنٹ کو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. جہاں تک مقابلہ ہو سکتا ہے کریں کہ ٹھیک ہے ہم آئینی مدت پوری کر کے الیکشن کرا دیں گے. دوسری بات، نواز شریف پاکستان میں نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو پچھلے ویلاگ میں بہت ہی ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں. مسلم لیگ نون شارٹ الیکشن ہار جائے گی. بے شک مئی میں سسٹم ختم کر کے فار ایگزامپل جولائی میں الیکشن کروا دیتے ہیں 15-20 جولائی کو، یہ ہاریں گے، بالکل ہار جائیں گے. مہنگائی اور دوسرا نواز شریف کی خیر موجودگی اور مریم نواز کی بھی اس وقت خیر موجودگی، یہ مسلم لیگ کو چیزیں لے ڈوبیں گی. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، عاصم صاحب،
تو عاصم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز میاں بالکل جی کام کر سکتی ہے نواز شریف کی غیر موجودگی میں. اور نہیں بھائی نہیں، نواز شریف قبر میں اتر جائے تو پھر ضرور وہ کام کر سکتی ہیں، پھر ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں انہوں نے جو انہوں نے ٹویٹ کی اس دن ارشد شریف کی وفات پہ. افسوس کہ وہ کوئی اتنی گالم گلوچ والی ٹویٹ نہیں تھی، مناسب سی تھی یا تھوڑی سی غیر مناسب تھی. کہ انہوں نے بیسیکلی تو یہی کہا تھا نا کہ کاش ہم لوگ اس طرح سوچیں اور ان چیزوں سے ایک لیسن لے لیں، یعنی کہ کسی کے بارے میں پارسل کی بات نہیں کرنی ہوتی. جنرل سی بات کی تھی، لیکن بات یہ کہ قوم دکھی تھی اور قوم نے ان کی ایسی تیسی پھیر دی. میں یہاں پہ ایک شخص کی مذمت بھی کرنا چاہوں گا. دیٹ پرسن واز نن ادر دین مسٹر خلیل الرحمان قمر، جو ہمارے بہت بڑے ٹی وی پلے رائٹر ہیں. انہوں نے بہت ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے مریم کو گالی نکالی ہے، بہت ہی بدتمیزی کی ہے. اور بھائی خلیل الرحمان قمر صاحب، یہ گورنمنٹ اس وقت نا مسلم لیگ نون کی ہے، چاہے نا آپ کو سیدھا کر کے رکھ دیں. آپ ایک انتہائی عجیب قسم کے انسان ہیں اور سائیکو پیشنٹ ہیں. آپ کو بنیادی طور پہ عورتوں سے نفرت ہے. یاد ہے آپ کا وہ ڈائلاگ جب آپ نے عائزہ خان کو ڈرامے میں 2 ٹکے کی عورت کہلوا دیا تھا؟ ڈرامے میں ان کا نام تھا مہوش، کہ اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے تم مجھے اتنے پیسے دے رہے ہو. یاد رکھیں اپنا یہ ڈائلاگ. وہ آپ کی انٹرنل کیفیت تھی جو آپ کو عورتوں سے نفرت ہے. آپ کی میرا خان سے نہیں بنتی، آپ کی صبا حمید سے نہیں بنتی، ہر ایک سے آپ کی لڑائی ہے، ہر خاتون سے آپ الجھے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں اگر آپ مریم کے لیے برا کہہ رہے ہیں تو آپ کے ان الفاظ کی کیا ویٹیج ہے؟ لیکن میں یہاں سے بات کو ایک اور طرف ٹرن کر رہا ہوں. آج بیسیکلی سارا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ٹرننگ پہ ہی ہے. چلیں جی اگلا ٹرن یہ ہے، شیم آن عاطف رؤف، ذیشان ملک اینڈ آل PMLN SMT سوشل میڈیا ٹیم. شیم آن دیم، شیم آن دیم. بے شک بہت دنیا مریم نواز کو اس دن برا بلا کہہ رہی تھی، لیکن یہ ذرا بھی اپنے لیڈر کا دفاع نہیں کر سکے. چلو ان کا نہیں کرنا تھا، بیگم کلثوم نواز کا نام لے کر لیتے، طریقے سے دفاع کرتے، کہتے کہ مریم کے خلاف خبردار جو کسی نے گندی زبان استعمال کی. کوئی طریقہ نہیں ہے. بہرحال پھر بعد میں انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. میں پچھلے ویلوگ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، تو فی الحال بات کو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. عمران خان کو بیسیکلی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ارشد شریف کی وفات سے بینیفٹ ملا ہے. اس وقت عمران خان کا ستارہ اس حوالے سے عروج پر ہے، انہیں اس کا بینیفٹ ہوا ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو وہ چارجڈ ہے، وہ غصے میں ہے اس مرڈر پہ. یہ مرڈر ہے، کلیئر کٹ مرڈر ہے، روز روز بدلتے بیانات. اب اسٹیبلشمنٹ والے اور ان کے حامی، ایون اس وقت مسلم لیگ نون کے سپورٹر بھی یا چلے PDM کے سپورٹر بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام خود عمران خان اور اس کے ہمدردوں نے کروایا ہے. سوری میں اس کہہ رہا ہوں، ان کے ہمدردوں نے کروایا ہے. یہ انہوں نے کروایا کیونکہ اس کے بینیفیشری یہ ہیں. جبکہ PTI والے کہتے ہیں کہ جو ارشد شریف تھے ان کے خلاف 17 FIRs کاٹی گئیں، 17 FIRs کاٹی گئیں. اور اس لیے عمران خان کے بقول کہ میں نے ان کو مشورہ دیا بھائی ملک سے نکل جاؤ، اور پھر KPK کے تھرو پشاور ایئرپورٹ سے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ کینیا کے حالات میں پہنچے، کس طرح پہنچ گئے اس کی مختلف سٹوریز ہیں. جن میں ایک سٹوری یہ کہ دبئی میں کچھ لوگوں نے ان کو دھمکیاں دیں کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، آپ دبئی چھوڑ جائیں. انہوں نے کہا میں اس وقت کہاں جاؤں گا، پاکستان تو نہیں جا سکتا، پاکستان چلے جائیں واپس. وہ کہنے لگا میں تو گرفتار ہو جاؤں گا، مجھے تو مطلب ہے کہ یہ بڑا ٹارچر کریں گے. جس طرح شہباز گل کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے، جس طرح اعظم سواتی کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے، اللہ معاف کرے نہ ہو کسی کے ساتھ جو عمران خان بتا رہے ہیں. عمران خان اس ٹارچر کو لے کر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت ہی کھلا بول رہے ہیں. لیکن ایک اور ٹرن ہماری سٹوری میں آتا ہے، بہت کھلا بول رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کا ایک جلسہ PMLN کا تھا، بلکہ PDM کا تھا. نواز شریف نے 2 ٹاپ موسٹ آفیشلز کے نام لے دیے تھے، میں نام نہیں ریپیٹ کرنا، برا لگتا ہے. اور اس بات پہ بہت ہی اسٹیبلشمنٹ نے برا مانا تھا. اور آپس کی بات ہے کہ کیونکہ بہرحال PDM میں سینس پریویل کرتی ہے، تو بلاول نے، فضل الرحمان صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کو سمجھایا کہ نہیں، احتیاط کریں پلیز. اور جو پنجابی کا جملہ ہوتا ہے نا، ہاتھ کھولا رکھیں، ایسے نہ کریں، آپ ہمیں مشکل میں ڈال دیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے محترمہ کلثوم نواز کی غیر موجودگی میں بائی الیکشن ان کو جتوا کے دیا تھا، ان کو بالکل جتوا کے دیا تھا یہ مذہب کے ایریے سے بائی الیکشن. اور وہ تو بائی الیکشن جب جیتا تو مریم نواز نے باقاعدہ وہاں اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ آج تو ہم نے ان کو بھی شکست دی ہے
جو بظاہر نامعلوم ہے، جو دکھائی بھی نہیں دیتے. تو اس وقت بھی یاد ہوگا خواجہ صادر فیق نے کہا تھا کہ مریم کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسی زبان نہ بولیں، اداروں سے الجھاؤ مت کریں. یہ فرق ہے پی ڈی ایم، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی سیاست میں کہ عمران خان اب بریکیں نہیں لگا رہے. بہرحال میں ایک بات کہہ دوں، رات فیصل واڈا بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح سے ڈیفینس کیا کہ نہیں جی وہ کوئی نہیں انوالو. اور یہ فیصل واڈا نے کہا کہ جی ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مروایا، اور نہ کوئی ان کے قتل میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ملک سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. وہ تو جی عمران خان نے مشورہ دیا تو وہ گئے ہیں. فیصل واڈا کے اس پہ شوکاز نوٹس دے دیا گیا، جس کو اردو میں کہتے ہیں اظہار وجوہ کا نوٹس. وہ ایکسپلین کریں اپنے پوزیشن انہوں نے ایسا کیوں کیا. فی الحال ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی کہ ظاہر ہے وہ واپس پارٹی میں نہیں آئیں گے. تو آج کی جو پریس کانفرنس اوپر سے کی گئی ہے، یہ در حقیقت عمران خان کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے کہ ہم اب تک اس لیے آپ کی لاج رکھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے، آپ کو لانچ کرنے والے ہم تھے. کہا انہوں نے آپ کو لانچ کرنے والے ہم تھے، ہم نے آپ کو لانچ کیا. پھر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے یہ بھی کہا کہ جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ کے لیے تو مجھ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا اہم ترین مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی اہم ترین مسئلہ یہ ہے فائنینشیل کرائسس، مالی بحران، معیشت جو اس وقت ہماری ڈاؤن ہے. تو انہوں نے کہا یہی وجہ عمران خان کی ناکامی کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بات ناظرین 200% سچ ہے، یہ بات 200% سچ ہے. بدقسمتی سے بعد میں فوری طور پہ پی ڈی ایم بھی کنٹرول نہیں کر پائی اس مہنگائی کو، یا پی ایم ایل این چلے گئے نہیں کنٹرول کر پائی. ابھی تک مہنگائی جاری ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اب آج کے اس پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال میں تو تھوڑی سی سینس پریویل کرنی چاہیے، تھوڑا سا پی ٹی آئی والے بھی ٹھنڈے ہوں، مزید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان استعمال نہ کریں، اور تھوڑی سی اگر انوالومنٹ یا کوئی تھوڑی سی زیادتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے، خود احساس اس کا ادراک بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو چلو وہ بھی درگزر سے کام لے لیں. دونوں فریقین ٹھنڈے ہوں. اس وقت جو شخص سب سے اچھا رول پلے کر سکتا ہے دیٹ از میاں نواز شریف. اس وقت ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جلد از جلد پاکستان واپس آئیں اور آ کے کم از کم انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں، انوائرمنٹ میں ایک ہارمونی کریٹ کریں، ایک پیس لے کر آئیں. سلجھے ہوئے آدمی ہیں، پیاری بات کرتے ہیں، نفرت کی زبان گالم گلوچ کی سیاست کے خلاف ہیں. تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ وہ پاکستان آ جائیں، جلد از جلد ودن 1 to 2 months آ جائیں. اس کے بعد بے شک پی ٹی آئی کے ساتھ پی ایم ایل این مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے غصہ چھوڑ دیں. عوام ان کو پسند کرتی ہے، چاہتی ہے اپنے آپ کو ذرا بدلیں. ویورز آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.